بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں تصویر کا دوسرا نہیں تیسرا رخ بھی دکھلاؤں۔ آج بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے، وہ تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں پہلے ویلاگ میں کہ جنرل عاصم منیر کا نام جو ہے وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے ان کا انتخاب ہو گیا ہے اور سیر شمشاد مرزا جوائنٹ چیف ہوں گے۔ لیکن کل قمر جاوید باجوہ صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، چند دن رہ گئے ہیں، انہوں نے تقریر کی، اور جب سے پاکستان بنا اس دن سے لے کر آج تک کچھ چیزوں کے ہمارے اختلاف ہیں، ہم اس پر بات کرتے ہیں، جو آج بھی کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں ان کی کل ٹھیک تھی، یہ باتیں بھی اچھی تھی کہ اب سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم تو کہتے تھے سیاست میں مداخلت ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ نہیں مانتا تھا۔ آج وہ کیا کہتا ہے؟ آج وہ کیا کہتا ہے کہ انہوں نے مانا ہماری غلطیاں ہیں، ایک ہسٹری ہے، پھر تھوڑی سی انہوں نے وہ پٹی بھی لگائی جس طرح۔ اور مجھے افسوس سب سے زیادہ کل سے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی پر ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ سلیکٹڈ والا بیانیہ بھی غلط تھا، جھوٹا تھا، اور امپورٹڈ والا بھی جھوٹا ہے۔ نہ امپورٹڈ والا ہوگا، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا سلیکٹڈ، ہم نے تو کہا ہی کہا۔ میں نے تو آپ میری تقریریں دیکھیں، میرے پروگرام دیکھیں، میں تو عمران خان کی ساری حکومت کو سول مارشل لا کہتا رہا ہوں۔ مطلب جس طرح ہوتا ہے نا، پچھلے مارشل لاؤں سے تجربہ حاصل کر کے گرفت مضبوط رکھنے کے لیے سیاست پر باقی چیزوں پر، یہ سول مارشل لا تھا، بالکل تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہسٹری اور تاریخ سے تاریخ لکھنے والے جو ہیں وہ یہ نہیں مٹا سکتے کہ یہ سول مارشل لا نہیں تھا۔ بالکل آج سلیکٹڈ بھی نہیں ہے لانگ یا فرلانگ مارچ کے چکر میں، اور آج سلیکٹر بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک بہت غلط بات کی، خیر آگے بھی کرتے ہیں، حالانکہ اچھا خاصا ہے، دیکھیں نا ہسٹری ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک ہونے دیں کہ 71 کی جنگ میں فوجی نہیں سیاسی غلطیاں تھی، سیاسی قصور تھا، سیاسی گناہ تھا، سیاسی جرم تھا، مطلب ساری سیاست دانوں پہ ڈال دی تھی۔ اس وقت کون سیاست دان تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی۔ اس وقت فوجی حکومت تھی، جنرل یحییٰ کمانڈر تھا، جنرل یحییٰ چیف آف آرمی اسٹاف تھا، جنرل یحییٰ صدر تھا۔ جس دن سے پاکستان بنا تھا وہ یہاں پہ کون سے جمہوری الیکشن تھے؟ اس ملک کا آئین ہی نہیں تھا، دستور ہی نہیں تھا، قانون ہی نہیں تھا۔ پھر وہ 92,000 قیدی نہیں 34,000، بھائی ٹھیک ہے، بس ہوئے تھے تو 92 وہ پڑا ہوا ہے۔ پھر یہاں پہ 5,000 مربع میل زمین پر کس طرح قبضہ ہوا؟ اور پھر عمران خان ابھی تو کل کہہ رہے تھے کہ میرے کزن ہے بریگیڈیئر شفیق، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بریگیڈیئر شفیق نے بتایا کہ یہ ہماری فوج وہاں پر کرتی کیا رہی ہے۔ یہ عمران خان کے باقول بتا رہا ہوں۔ پھر لوگوں کی بات بھائی، لوگوں کی جنرل اسد عمر اور جنرل زبیر عمر کے باپ جنرل عمر، وہ جو وہاں پہ کرتے رہے۔ پھر جنرل اروڑا کے سامنے جنرل نیازی نے ڈھاکہ اسٹیڈیم میں جس طرح پستول رکھا، تو پھر وہ کیا تھا؟ لیکن اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے، اور وہ پاکستان میں چھپی بھی نہیں۔ چھپی تو کتنے عرصہ بعد جا کر انڈیا میں شاید چھپ رہی تھی، عمود الرحمان کمیشن رپورٹ، وہ پڑھ لیجئے۔ پھر آپ کو پتا چلے کس کا قصور ہے، کس کا گناہ، کس کی غلطیاں ہیں بھائی۔ ابھی تو سیاسی اچھا، پھر وہاں پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سیاست دانوں ٹھیک ہے، لیکن وہ تو سیاسی اس طرح کا عمل ہی نہیں، ابھی سیاسی نظام ہی نہیں، ایک الیکشن ہو گئے تھے۔ اچھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجیب الرحمان کی بہت زیادہ اکثریت تھی، بھٹو صاحب کی نہیں تھی، تو اس میں بھی بڑی چیزیں ہیں۔ جو ہمارا پاکستان ہے، یہ جو اب بھی پاکستان ہے، اس میں ایک سیٹ عوامی لیگ نے نہیں لی تھی، شیخ مجیب الرحمان کی ایک سیٹ نہیں تھی۔ وہ جو بنگلہ دیش ہے وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ نہیں تھی، وہ ادھر سے جیتے تھے، یہ ادھر سے جیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس پاکستان میں 100% ان کی اکثریت تھی، بنگلہ دیش میں ان کی اکثریت تھی، وہ تو جناب یہ قصہ ہے، لیکن حکومت نہیں بنی تھی۔ اور اس جنگ کے بعد جب پاکستان ٹوٹ گیا، اس کے بعد بھی جنرل یحییٰ حکومت نہیں دے رہے تھے، وہ تو احتجاج ہوئے، وہاں پہ ان کا محل جو ہے یا اس وقت جہاں پہ وہ رہتے تھے، ایوان صدر کہہ لیں، سربراہ کا گھر کہہ لیں،
تو اس کو گھیرا تھا، وہ پتہ نہیں کتنا احتجاج ہوتا رہا، اس کے بعد انہوں نے جان چھوڑی تھی. حد ہو گئی ہے. تو آپ کہتے ہیں غلطیاں تو ساری کس کی تھی؟ جنرل ایوب کتنی دیر رہے تھے؟ اس سے پہلے کون تھا؟ پہلے دن سے ہی تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. پہلے 2-3 آئین کیا کوئی متفقہ آئین تھے، اسمبلی میں بنے تھے؟ آپ نے تو 2 سال مادر ملت فاطمہ جناب پہ بولنے کی، اس کی پریس میں خبریں لگنے کی بھی پابندی لگائی تھی. دھاندلی کے ذریعے ان کو بھی الیکشن ہرایا تھا. یہ سب حقیقتیں ہیں. اور وہ قائد اعظم کی اوپر تصویر لگی اور نیچے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے. اچھا خیر وہ تو میں پریشان بھی ہو گیا. ہر روز یہ نوٹوں پہ بھی تو قائد اعظم صاحب کی تصویر ہے، اس سے جو رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے. کیا قائد اعظم صاحب ایسا کرتے یا ایسا ہونے دیتے، یا ان کی روح کو سکون ملتا ہے؟ تو اچھا یہ تو ہو گیا تھوڑا سا ہسٹری، تھوڑی سی تاریخ اس چیز کی، مداخلت کی. بالکل ساری اس وقت کی فوج، اسٹیبلشمنٹ اس جنگ کی اور ان حالات کی ذمہ دار ہے. بنگلہ دیش کے اگر حالات ہوئے بھائی صاحب، کراچی ان سے کتنا دور تھا دارالحکومت، تو آپ جب اسلام آباد لے کر آئے ہمارے لیے تو بہتر ہوگا، لیکن ان کے لیے تو وہ اور دور ہوا. محرومیت تو وہ تھی. پھر ان کی زبان اور کرنسی کا وہ کچھ اور کہہ رہے تھے. آپ نے آج تک ان کا اس سے پہلے کون سا کسی بھی بڑے عہدے پر یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا وہ آدمی نہیں لگنے دیتی تھی یا لگاتی نہیں تھی. اور ان کے ساتھ بڑا کچھ ہوا، ان کے بھی بے شمار قصور ہوں گے، ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو تاریخ جو ہے، تاریخ مطلب پھر بھی ڈنڈی ہے. میں تو یہی کہوں گا کل کے خطاب میں بے شمار تضادات تھے، اعتراضات تھے، لیکن کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں ہے اور لگتا ہے ان کا کوئی چارہ نہیں، تو جو سیاست بھٹو کی تھی، جو سیاست بے نظیر کی تھی، اس پر بات کرنے کی بجائے اور کچھ چیزوں پہ ری ایکشن کرنے کی بجائے. اور مجھے یاد ہے میں پنجاب کی میٹنگ میں لاہور تھا، پیپلز پارٹی نے یوم تاسیس پہ میرے خیال میں 27 دسمبر کو بہت بڑا راول پنڈی لیاقت باغ میں آج سے 3 سال پہلے جلسہ بھی کر لیا تھا. لیکن پھر ایک حکم آتا ہے عدالت کا، یہی ایکسٹینشن باجوہ صاحب کی، تو یہ تمام پارٹیاں جا کر ووٹ دیتی ہیں. اور اس دن ہم نے کہا تھا کہ اگر آج پہلا جو عدالت کا فیصلہ ہے تھا، اس کے بعد اگر آج کوئی گناہ کرتی ہیں تو وہ شخصی جماعتیں ہیں، اور وہ تھیں اور وہ ہیں. تو وہاں پہ ہماری بڑی بحث ہوئی، لیکن وہ قیادت بس اب کیا کرے، وہ اپنی باتیں کرتے رہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کیا 71 کی جنگ پہ قمر جاوید باجوہ کی بات مانتی ہے پاکستان کی پیپلز پارٹی، اور بے شمار اس طرح کی چیزوں پر. جب بلاول بھٹو صاحب نے جو سلیکٹڈ کہا تھا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اب، کیونکہ وہ تو نہیں مان رہے، وہ مانیں گے بھی نہیں. کیوں مانیں گے؟ کیونکہ اس میں ان کی تو ذات انوالو ہوگی نا. 2018 میں یہ سلیکٹڈ امپورٹڈ، اور اگر سلیکٹڈ نہ ہوتا آپ پیچھے کیوں ہٹتے؟ ہاں یہ حقیقت ہے اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ یہی تو کہہ رہی تھی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، عمران خان کو ہم خود دیکھ لیتے، اور یہ پیچھے ہٹے، انہوں نے دیکھ لیا. تو پھر کس طرح بھائی وہ سلیکٹڈ نہیں تھا؟ سلیکٹڈ اب کم از کم جاتے جاتے یہ مان لیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شہداء کا پروگرام ہوتا ہے، وہ 6 ستمبر کو ہوتا ہے، وہ نہیں ہوا تھا، اس کو اس سپیچ کے لیے یا جس وجہ سے رکھا گیا، اور وہاں پہ جو آڈینس تھی، لوگ تھے، وہ اس قسم کے تھے، وہ ٹھیک ہے. لیکن یا آپ ذکر ہی نہ کرتے 1971 کی جنگ کا. دیکھیں تاریخ پہ تو کوئی چیز آئے گی تو اس پہ ہر کوئی بول رہا ہے نا، کل سے ہر کوئی تو بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو یہ باتیں تو ہوتی ہیں، یہ باتیں تو ہوں گی. لیکن جناب پیپلز پارٹی جتنی بھی ان سے کو پیاری ہو، لیکن اپنے ماضی پہ قائم رہے، اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اب سیکھا. ہاں ایک بات اور، بہت سی باتیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، یعنی دیکھیں ہم کسی شخصیت کے خلاف نہیں ہوتے، ہم تو پالیسی پہ، تاریخ پہ، باتوں پہ. تو آج بھی بہت نقصان ہوا ہے، پلوں کے نیچے سے نہیں اوپر سے بھی بڑا پانی بہہ گیا ہے. سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اپنے معاملات اپنے تک رکھنے چاہیے. اس سے ہی ملک کا فائدہ ہے، اس سے ہی سب کا فائدہ ہے. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو کچھ اور تماشے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی کافی. پاور اینڈ پور ود راز الافکار.